بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ریگارڈنگ گلبرگ اسلام آباد کے بارے میں، اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں۔ میرا نام نبید شہزاد ہے اور الحق اسٹیٹ کے نام سے ہماری پراپرٹی آفس ہے، اینڈ وی ڈیل ان DHA، بحریہ، گلبرگ، ریبل اینڈ کرج اینڈ آل میجر سوسائٹیز ان اسلام آباد اور راولپنڈی میں۔ آج ہم صرف جنرلی بات کریں گے کہ کیا اپڈیٹ کیا لیٹسٹ گلبرگ کا۔ پہلے ہسٹوریکل پریویو میں جاتے ہیں کہ یہ بیسیکلی گلبرگ اسلام آباد یہ پروجیکٹ ہے انٹیلیجنس بیورو امپلائیز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی، اور یہ اس کی لوکیشن 15 منٹس یہ اصل میں ڈرائیو ہے گلبرگ سے اسلام آباد، اور اباؤٹ 5 to 10 منٹس لگتے ہیں اس کو GT روڈ کے ایکسیس پہ، یہاں سے گلبرگ سے جانے میں۔ یہ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر لوکیٹڈ ہے اور بڑی آئیڈیل لوکیشن پہ ہے، خاص طور پہ جب آپ پرانے ایئرپورٹ سے چوک پہ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی وے کے، تو اس کے بالکل غوری ٹاؤن سے ذرا سا آگے جائیں تو یہ لوکیٹڈ ہے، بہت آئیڈیل لوکیشن پہ ہے۔ یہ پروجیکٹ بیسیکلی لانچ ہوا تھا 2005 میں، اور 2009 میں اس کا NOC اپروو ہوا تھا، اور 2009 سے اس پہ کام شروع ہو گیا تھا۔ گلبرگ بیسکلی کمپرائزز، جب اسلام آباد یہ پروجیکٹ کہتے ہیں تو اس کا دو ہیں پارٹس، ون از گلبرگ گرین، دا ادر پارٹ از گلبرگ ریزیڈینشیا۔ جو گلبرگ گرین ہے بیسکلی وہ کمرشل، جس طرح یہ کمرشل اور فارم ہاؤسز کے اوپر یہ کمپرائزز ہے، اور یہ پہلے گلبرگ گرینز آتا ہے جیسے میں نے بتایا، جس میں یہ فارم ہاؤسز ہیں جو 4 کنال 5 کنال اور 10 کنال کے یہ فارم ہاؤسز ہیں، بڑے خوبصورت یہ فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کبھی چکر لگے، اگر آپ کا جانا ہو تو یہ دیکھیں، بڑے خوبصورت فارم ہاؤسز ہیں اور بڑے لیٹسٹ ایکوپڈ ہیں، ان گراؤنڈ یوٹیلیٹی وائرنگ ہے، سگنل فری انٹری ہے ان کی، یہ ساری ان کی خصوصیات ہے۔ تو آپ دیکھیں بڑی خوبصورت یہ فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جو کہ 4 5 اور 10 کنال کے اوپر ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ تو ہو گئے فارم ہاؤسز، اس کے علاوہ ادھر کافی وہ ہیں، آپ دیکھیں ٹاورز ہیں، کمرشل ایریا بیسیکلی گلبرگ گرین۔ پھر گلبرگ گرین کے بعد آتا ہے گلبرگ ریزیڈینشیا، یہ اباؤٹ 6 کلومیٹرز آپ کر لیں کہ اس کے بعد آتا ہے گلبرگ کے بعد 6 کلومیٹرز ٹریولنگ کے بعد یہ آ جاتا ہے ایریا، بڑا خوبصورت ایریا ہے یہ بھی ریزیڈینشیا۔ یہ دیکھیں، یہ ریزیڈینشیا کا آپ دیکھیں، اس کو بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ریزیڈینشیا بیسیکلی یہ یہاں سے یہ گرین سے اوپر جاتا ہے تو اس ایریا میں ریزیڈینشیا آتا ہے۔ اس میں کنسٹرکشن ریزیڈینشیا کی ابھی ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں سے ابھی جائیں گے تو آگے یہ سارا ریزیڈینشیا ہو جائے گا، ادھر کام چل رہا ہے اس وقت۔ تو بلاک بیسکلی ریزیڈینشیا میں A سے V تک یہ 21 سیکٹرز پہ ڈیوائیڈ ہے ریزیڈینشیا۔ اب میں اس کو لیٹسٹ اپڈیٹ دوں گا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بیسکلی میں نے آپ کو اپڈیٹ دینا ہے۔ یہ 21 سیکٹرز میں بیسکلی کام اس وقت سیکٹر A اور B obviously ذرا شروع میں آتے ہیں، یہ ذرا مہنگے ہیں سیکٹرز۔ ادھر اس وقت جو 7 مرلہ ہے جو ڈیولپڈ ہے وہ 1 کروڑ ہے، جو ان ڈیولپ ہے وہ 75 لاکھ کے اراؤنڈ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سیکٹر A میں 10 مرلہ ان ڈیولپ جو ہے، ان ڈیولپ جب بات کرتے ہیں تو بیسکلی اس کی مارکنگ میپ پہ تو ہوتی ہے، لیکن آن گراؤنڈ اس کے اوپر وہ پہاڑی یا وہ جو اس کا ہوتا ہے رف ہوتا ہے، اس کے اوپر بلیڈ نہیں چلا ہوتا، اس لیے اسے ان ڈیولپ کہتے ہیں۔ وہ 10 مرلہ 1 کروڑ کا ہے، اور ان ڈیولپ 1 کروڑ کا ہے، اور ڈیولپ اراؤنڈ 160 50 65 اس طرح ہے۔ اسی طرح 1 کنال جو ان ڈیولپڈ ہے وہ 140 سے 30 سے 50 کے درمیان ہے، اور ڈیولپ ہے وہ 3 کروڑ کا ہے۔ سیم از دا اسٹیٹ ان سیکٹر B آلسو۔ اس کے علاوہ سیکٹر H ہے، اس میں اسی طرح 7 مرلہ جو ہے وہ تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان ہے۔ اسی طرح سیکٹر I ہے جو 7 مرلے سے لے کے 7 مرلہ اور 10 مرلہ، اس میں 7 مرلہ 20 سے لے کے 30 میں ہے ڈیولپڈ، اور اسی طرح 10 مرلہ جو ڈیولپ ہے وہ 160 سے 170 میں ہے۔
اسی طرح سیکٹر ایف ہے، اس میں 7 مرلہ اس وقت 1 سے 1.30 مین 1 کروڑ 10 سے 1 کروڑ 30 کے درمیان ہے، اور 10 مرلہ 160 پلس ہے۔ سیکٹر ای میں اس وقت جو کنال ہے 280 سے 3 پلس میں جاتا ہے، 3 کروڑ تک تقریباً چلا جاتا ہے۔ بیسیکلی ابھی میں بتاؤں گا اس میں انویسٹمنٹ، جب ریزیڈینشیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ریزیڈینشیا میں بیسکلی یا گلبرگ میں آپ کہہ لیں تو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں بیسکلی 4 ایونیوز ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ ایک ڈیولپ پلاٹ لے لیں، سیکٹر اے بی میں ایچ میں بھی لے لیں، یہ بیسکلی ادھر آپ ڈیولپ پلاٹ لے لیں، اور ڈیولپ پلاٹ جو آپ کو یہ پرائسز بتائیں اس میں لے لیں، تو بیسکلی یہ پرائسز تو اس کی بڑھ رہی ہیں اور ود دا پیسیج آف ٹائم، لیکن یہ لانگ ٹرم میں۔ پھر ایک سیکنڈ لانگ ٹرم سے مراد 2 سے 3 سال کم سے کم آپ کو ان پلاٹس کو رکھنا ہے اچھی اس پرائز میں سیل کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو۔ اگر گھر بنانا ہے پھر تو آئیڈیل ہے، آگے فیوچر میں 3-4 سال کے بعد یہ بہت بہترین بن جائے گی، اٹ از مور لوکریٹو، مور اٹریکٹیو، اور اس کے فائدے زیادہ ہیں ایز ایون کمپیئر ود DHA 2 ہو گیا جو اس وقت ڈیولپڈ ہے۔ سیکنڈ اس میں انویسٹمنٹ وہ ہے کہ آپ انڈیولپ پارٹ لے لیں، پلاٹ، انڈیولپ پلاٹ، اس میں جو خاص طور پر سیکٹر اے میں بھی ہیں، بی میں بھی ہیں، اس وقت سی میں، ہر طرف جو ہیں انڈیولپڈ، ان کو لے لیں، کیونکہ دا ڈے اس کے اوپر کام شروع ہوگا اس کی پرائس ڈیولپ کے برابر ہو جائے گی۔ لیٹ سپوز جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سیکٹر اے میں انڈیولپ 75 لاکھ کا ہے اور ڈیولپ 1 کروڑ کا ہے، 7 مرلے مثال کے طور، جس دن اس کے اوپر بلیڈ لگے گا وہی 75 لاکھ والا 1 کروڑ کا ہو جاتا ہے، اور 10 مرلے کا 1 کروڑ کا تو 160 کا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک کنال کا تو 1.5 اگر کروڑ کا تو وہ 3 کروڑ یا 3 پلس یا 290 کا ہے۔ تو یہ ایک سیکنڈ انویسٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے۔ تیسری اس میں جو میں سمجھتا ہوں تیسری انویسٹمنٹ آپ کے ایک ڈیولپ پلاٹ ہو گیا، ایک انڈیولپ ہو گیا، تیسرا فائل کی صورت میں ہوتی ہے۔ فائل اگر لیتے ہیں تو فائل آج کل 3rd شیڈیول اور 4th شیڈیول چل رہا ہے۔ 3rd شیڈیول سے میں کہتا ہوں یہ کنورٹڈ فائلز ہوتی ہیں۔ کنورٹڈ کیا ہوتی ہے ورڈ، جیسے آپ جانتے ہیں کہ کنورٹ وہ ہوتی ہیں جو ڈریم ہائٹس تھی، بیسکلی یہ بنی تھی آئی بی کے امپلائیز کے لیے، تو بیسکلی جب انہوں نے سیل کر دی تو آئی بی ڈیزائرڈ کہ وہ ان کے اپنے بندے ٹھہرے، انہوں نے ان کو فائل کی صورت میں لوگوں کو دے دیا 1 کنال کی فائل، جس کی پرائز 35 لاکھ رکھی۔ 35 لاکھ میں سے آپ نے ہاف پرائز دینی ہوتی ہے، پہلے کاسٹ آف لینڈ جو ہے، اور باقی انسٹالمنٹ میں آپ دے دیتے ہیں۔ تو اور باقی کوئی اس کے علاوہ اون بھی چل رہا ہے اس وقت، اون جو آج سے کوئی 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے کوئی 12-15-16 لاکھ تھا، اب یہ 30-32 لاکھ پہ ہو گیا ہے۔ تو انویسٹمنٹ میں یہ بھی ہے اس وقت، پہلے ہی آج سے کچھ 6-7 مہینے اوور آل چارجز کے ساتھ 3rd کنورژن جو فائل تھی کنورٹڈ فائل وہ تقریباً 36-37 میں مل جاتی تھی، اور ابھی اس وقت یہ 42-45 پہ ہے۔ تو یہ بڑھی، اور آج اور کیونکہ ان کی اینول میٹنگ ہوتی ہے ہر سال ان کی آرگنائزیشن کی، جس میں یہ نمبرنگ دیتے ہیں اور سکتا پلاٹس کو نمبر دیتے تھے، 3 سال میں تقریباً 2 دفعہ ہوتی ہے۔ اس دفعہ 23 مارچ میں جو ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ پرائسز تھوڑی سی پہ سٹیبل ہو گئی ہیں۔ ایک دم بڑی تھی کیونکہ اس میں یہ تھا کہ شاید یہ ان کو نمبر لگ جائے، اگر نمبر مل جائے لگ جاتا ہے اس کو فائلز کو تو یہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتی ہیں پلاٹ میں۔ تو 1 کنال کا پلاٹ آپ یو کین میک آؤٹ کہ اس وقت کروڑ کا تو ایٹ لیسٹ ہوگا، تو یہ بہت بڑی جمپ ہوتے ہیں۔ ابھی کیونکہ یہ میٹنگ نہیں ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب بھی یہ میٹنگ ہوگی موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے مہینے بعد ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر چلی جائے، لیکن زیادہ چانسز یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ میں جو سمجھتا ہوں تقریباً مہینے تک یہ میٹنگ ہو جائے گی، نہیں تو اگلے سال تو کنفرم ہے وہ ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا، آپ کو اسٹریٹ اوے ایک جمپ بہت بڑی مل جائے گی۔ اگر آپ نے فائل رکھی ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں، اگر آج سے 6-7 مہینے پہلے آپ نے لی ہے تقریباً اگر سب کچھ کر کے 36-37 کی، تو آج آپ دیکھ لیں اس کی پرائس کیا ہوگی، وہ کروڑ کی ہو جائے گی جیسے ہی اس کو نمبر لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ آج لیتے ہیں فائل، اگر آج بھی فائل لیتے ہیں تو ابھی اگر
آل ڈیوز کے ساتھ ایوری تھنگ، اس کی انسٹالمنٹ تک لیتے ہیں 62 63، اگر انسٹالمنٹ وہ جو 70 وہ 17.5 جو بعد میں کاسٹ دینی ہوتی ہے، اگر وہ انسٹالمنٹ میں دیتے ہیں تو 42 45 کی آ جائے گی. تو ایون دین اٹ از ناٹ، مطلب کہ گھٹے کا سودا نہیں ہے. تو اگر لے لیا جائے تو بہت فائدہ ہے اس کا. تو اس کو آپ کو اسٹریٹ اوے بہت بڑی جمپ لگ جاتی ہے، اباؤٹ 40 50 لاکھ کا پروفٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فورتھ انویسٹمنٹ اس میں تھرڈ انویسٹمنٹ فائل کی صورت میں ہو جاتی ہے. جو فورتھ کنورٹڈ جو ہے، میں اس کو ابھی اس وقت تو کیونکہ ابھی میٹنگ ہوتی بھی ہے تو فورتھ شیڈیول کا نمبر نہیں لگے، کیونکہ زمین ایکوائر کرنی ہوتی ہے. زمین ایکوائر ہوگا تو اس میٹنگ میں اس کو پلاٹ کی صورت میں نمبر لگے گا اور وہ کنورٹ ہوگی. تھرڈ کے تو بہت چانسز ہیں کہ ہو جائے، 95% چانسز ہیں کہ یہ ہو جائے گی. نہیں ہوتے تو نیکسٹ ایئر تو کنفرم ہے، لیکن فورتھ شیڈیول ابھی ڈیلے ہے. تو اس لیے ابھی بہتر ہے کہ اگر آپ کو فائل ملتی ہے تھرڈ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، شارٹ ٹرم یہ ہے. فورتھ ایک یہ ہوتا ہے کہ کمرشل جتنے بھی بن رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا گرینز میں آپ کمرشل ایک لے لیں. کمرشل میں لوگ ادھر جو بنا رہے ہوتے ہیں ان سے بات کریں تو ایک وہ پیکیج دیتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ سپوز 1.5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو سال بعد کہہ دیتے ہیں آپ ہم سے 5 ملین مین 50 لاکھ پروفٹ لے لیں. ایک چوتھی انویسٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے. لیکن میں اس کو تھوڑا، الدو وہ ڈاکومنٹڈ کرتے ہیں اور سب رائٹنگ میں دیتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ سود ہو جاتا ہے اور انٹرسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کنفرم کرتے ہیں کہ اتنا اماؤنٹ دیں گے، تو وہ تھوڑا سا مجھے اس میں ہے. لیکن سنس انویسٹمنٹ ہے، کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو بیسیکلی 4 آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کے وہ ہیں. ایک تو آپ کنفرم جس کا وہ ہوتا ہے کہ پلاٹ ڈیولپ لے لیں اگر آپ نے گھر بنانا ہے، اگر انویسٹمنٹ لانگ ٹرم کرنی ہے 2 3 سال کی تو بہت اچھا گین دے گی. دوسرا آپ لے لیں انڈیولپ لے لیں. انڈیولپ ہے، جس دن آپ دیکھ لیں اے سیکٹر بی سیکٹر اس ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے، جدھر بھی اس کو انڈیولپ لیں گے ذرا سا جیسے ہی اس کو ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو بلیڈ لگتا ہے تو وہ ڈیولپ میں آ جائے گی، اور اس کی پرائس ڈیولپ کے برابر ابھی ہاف ہے تو کمپلیٹ ہو جائے گی. سیکٹر ایچ ہے، آئی ہے، ای ہے، ایف ہے، ان میں لے لیں. اے بی ذرا زیادہ مہنگا ہے تو ای بھی تھوڑا سا مہنگا ہوا ہے، تو درمیان کی کوئی ایک سیکٹر لے لیں یا پھر انڈیولپ لے لیں تو وہ سیکنڈ انویسٹمنٹ. تھرڈ میں نے آپ کو بتائی ہے تھرڈ شیڈیول کی کنورٹڈ فائل لے لیں، بہت فائدہ ہے اس میں. اگر وہ ہو سکتا ہے عید کے بعد ہو جائے، جیسی کوئی میٹنگ ہوتی ہے نمبر لگ گیا تو آپ کا ایک چھکا ہے بہت بڑا. چوتھا میں نے آپ کو یہ بتا دیا، یا کمرشل میں اگر آپ سیف رکھنا چاہتے ہیں رائٹنگ میں تو ایک وہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. یہ 4 انویسٹمنٹس کے ایونیوز ہیں. تو بہرحال اینی اور گلبرگ میں ابھی ایکٹیویٹیز اوور آل پاکستان میں بھی ٹھنڈی پڑی ہوئی. اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ عید کے دنوں میں، رمضان میں شروع میں مارکیٹ سلو ہوتی ہے، پھر سیکنڈ ویک میں یہ بڑھنا، سیکنڈ ویک کے بعد تھرڈ ویک میں اسپیشلی رائز ہو جاتا ہے. فارن انویسٹمنٹ آتی ہے کیونکہ لوگ فارن کنٹری سے پاکستانی جب واپس آتے ہیں اپنی فیملی سے ملنے، اپنے ریلیٹیو سے ملنے، تو وہ کیونکہ ہر سال آتے ہیں تو وہ پھر اپنی انویسٹمنٹس کو لگاتے ہیں ادھر. کیونکہ تو دس از دا ٹائم کہ جس وقت ابھی ریٹس ڈاؤن ہے آپ لے لیں کوئی پلاٹ یا کوئی اس طرح ڈیولپ انڈیولپ کوئی بھی لے لیں، ڈی ایچ اے بحریہ یا ادھر گلبرگ میں بھی لے لیں. گلبرگ کا تو فیوچر زیادہ اچھا ہے، ادھر لے لیں. اور جیسے ہی وہ پرائسز اوپر چڑھیں گی تو آپ کو فائدہ امیجیٹ فائدہ ہو جائے گا. تو دس از بیسٹ ٹائم فار بائنگ، اور اس طریقے سے آپ لے لیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ عید کے دنوں میں اس کے ریٹ پھر اچھے ہو جائیں گے. امیجیٹ سیل کرنے سیل کر دیں، نہیں تو رکھیں اپنے پاس. تو یہ ایک اچھا بیسیکلی میرے ذہن میں تھا آپ کو بتا دوں. دس از دا لیٹسٹ. باقی اس کو اگر آپ دیکھیں بیسکلی نیٹ پہ تو ساری یہ دیکھیں بڑے خوبصورت فارمز ہیں، آپ دیکھیں تو بڑا، لیکن یہ فارم بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. آج سے کوئی 10 12 سال پہلے یہ فارم جو کنال 4 کا تھا 1 کروڑ کا ملتا تھا، اب یہ 12 14 کروڑ کا خالی فارم ہے. تو بہت اچھی انویسٹمنٹس ہے، ٹائم دی کر دی جائے. لیکن سنس ابھی لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. اگر گھر بنانا ہے تو فیوچر میں یہ دیکھیے گا 5 6 سال بعد یہ، کیونکہ بیسکلی ابھی ان کی آرگنائزیشن کے زیادہ ایمفسس اس وقت کمرشل اور فارم کی، تو کیونکہ اگر یہ ڈیولپ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ریزیڈینشیا بھی ڈیولپ ہو جائے گا. بڑی خوبصورت سوسائٹی ہوگی اور بڑی آئیڈیل لوکیٹڈ ہے. تو ضرور اس کی طرف توجہ دیں، کنسنٹریٹ کرو. دس از دا بائنگ ٹائم. بہت بہت شکریہ.
آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. الحق سوسائٹی ریئل اسٹیٹ نبیل شہزاد. کانٹیکٹ کرنا ہو تو 033246888372. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی کنسلٹنسی دیں گے، اور اس کے علاوہ پلاٹس کی خرید و فروخت اگر آپ کا مائنڈ ہے تو ضرور رابطہ کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.